اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے۔ میری طرف سے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ 4 زندہ نبی جو آج بھی زندہ ہیں۔ آج سے کروڑوں سال پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کو تخلیق فرمایا اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے اس کائنات کے اندر انسانی زندگی کی بنیاد رکھی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس روئے زمین پر بے شمار قوموں کو آباد فرمایا اور ان قوموں کی طرف اپنے بے شمار انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا۔ ہر ایک قوم کی طرف مختلف انبیاء کرام ان کی ہدایت کے لیے تشریف لائے، یہاں تک کہ 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام اس روئے زمین پر جلوہ افروز ہوئے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا دروازہ بند کر دیا اور اب قیامت تک اس دنیا میں کوئی بھی نبی تشریف نہیں لائے گا۔ اس طرح بے شمار انبیاء کرام اپنے اپنے وقت میں اپنی اپنی قوموں کی طرف آئے اور دنیا سے واپس چلے گئے، لیکن 4 انبیاء کرام ایسے ہیں جو آج بھی زندہ ہیں۔ یہ 4 انبیاء کرام کون کون سے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان انبیاء کرام کو کس وجہ سے زندہ رکھا ہے اور ان کی زندہ رہنے کی کون سی وجوہات ہیں؟ پیارے دوستو، مختلف روایات اور احادیث نبوی میں 4 ایسے انبیاء کرام کا ذکر ملتا ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے آج بھی زندہ رکھا ہوا ہے۔ یہ 4 نبی کب تک زندہ رہیں گے؟ پہلے نبی جن کو اللہ تعالیٰ نے موت نہیں دی، جن کے زندہ رہنے کا ذکر قرآن پاک میں بھی ملتا ہے، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نبوت کا اعلان کیا تو انہوں نے اپنے ارد گرد کے لوگوں کو جمع کیا اور ان کو بتایا کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا نبی ہوں اور میں دعوت حق دینے کے لیے مبعوث ہوا ہوں۔ لیکن جس قوم کی طرف اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا وہ قوم یہودی تھی، اور ان کی کتابوں میں واضح لکھا ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا ایک نبی آئے گا جو یہودیوں کے دین کو ختم کر دے گا، اور اس ڈر کی وجہ سے یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا لیا کہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ رہے تو ہمارے دین کو ختم کر دیں گے۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ان یہودیوں کو دین حق کی طرف بلاتے رہے اور دعوت حق دیتے رہے، لیکن وہ بدبخت قوم آپ پر ایمان نہ لائی اور آپ کو جھٹلاتی رہی اور آپ پر طعنہ کشی کرتی رہی۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یقین ہو گیا کہ یہ لوگ میری کسی بات کا یقین نہیں کریں گے اور اسی جہالت پر رہیں گے، تو ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سب یہودیوں کو اکٹھا کیا اور ان سب سے کہا کہ آپ لوگوں میں سے کون ہے جو اللہ تعالیٰ کے دین پر ایمان لاتا ہے؟ تو ان میں سے تقریباً 12 یا 19 لوگ ایسے تھے جنہوں نے اس بات کا اقرار کیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لاتے ہیں، اور کہا کہ ہم مسلمان ہوئے اور یقیناً آپ ہماری بخشش کا ذریعہ بنیں گے۔ اور ان خوش نصیب لوگوں کے علاوہ باقی تمام لوگوں نے اسلام قبول نہ کیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اسی طرح جھٹلاتے رہے اور اپنے سابقہ دین یعنی یہودیت پر قائم رہے۔ چنانچہ جب یہ چند لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے تو جب یہودیوں نے دیکھا کہ لوگ اگر اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاتے رہے تو ہمارا دین تو ختم ہو جائے گا، کیوں نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دعوت حق دینے سے روکا جائے۔ اور اس طرح تمام یہودیوں نے آپس میں مشاورت کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا لیا۔ چنانچہ یہودیوں نے ایک شخص یہودا اصغر کو مقرر کر دیا کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دے۔ ادھر جب یہودا بن اصغر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ان کو قتل کرنے کے ارادے سے جا رہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتے کو حکم دیا کہ جاؤ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں کی طرف اٹھا کر لے آؤ، اور وہ فرشتہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تکمیل کرتے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس گیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا کر آسمانوں کی طرف لے آیا۔ اس طرح جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں کی طرف اٹھائے گئے اور اس وقت آپ کی عمر مبارک 33 سال تھی، اور ادھر یہودی باہر کھڑے ہو کر اس شخص کا انتظار کر رہے تھے جس شخص کو انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے بھیجا تھا کہ نہ جانے کب یہودا اصغر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر کے باہر آئے گا۔ اور جب کافی دیر ہو گئی تو وہ شخص باہر نہ آیا تو تمام یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے گھر کی طرف گئے کہ دیکھے تو صحیح کہ ماجرا کیا ہے۔ انہوں نے ایک شخص کو پایا جس کا چہرہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جیسا تھا، تو انہوں نے اسے قتل کر دیا، اور قتل کرنے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ چہرہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جیسا ہے، لیکن یہ ہمارا بھیجا ہوا شخص ہی ہے جس کو ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کے لیے بھیجا تھا۔ یہ ماجرا دیکھ کر تمام یہودی پریشان ہو گئے اور 2 گروہوں میں تقسیم ہو گئے، اور تمام یہودی آپس میں لڑنے جھگڑنے لگے، اور اس لڑائی میں بہت سے یہودیوں کا قتل عام ہوا، جس طرح اللہ تعالیٰ سورۃ النساء میں فرماتا ہے۔ اور ان کے اس کہنے کی وجہ سے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا ہے،
حالانکہ انہوں نے ان کو قتل نہیں کیا اور نہ ہی انہیں سولی پر چڑھایا، مگر ہم نے ان کے لیے کسی کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل کا ہم شکل بنا دیا، اور بے شک جو لوگ ان کے بارے میں اختلاف کر رہے ہیں وہ دراصل شک میں پڑے ہوئے ہیں، اور ان کے پاس کچھ بھی علم نہیں، مگر یہ لوگ گمان کی پیروی کر رہے ہیں۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان کی طرف اٹھا لیا تھا اور وہ یقیناً قتل نہیں ہوئے، اور اللہ تعالیٰ بے شک غالب و حکمت والا ہے۔ اور حدیث نبوی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے زمین پر تشریف لائیں گے اور سنت نبوی کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس سلیب کو توڑیں گے اور دجال کا جڑ سے خاتمہ کریں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں تقریباً 7 برس تک رہیں گے اور اللہ تعالیٰ کے دین کو عام فرمائیں گے، اور آپ کو مدینہ کی سرزمین میں گنبد خضرا میں دفن کیا جائے گا۔ اور جو لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام معاذ اللہ قتل ہو گئے یا سولی پر لٹکائے گئے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں، وہ کفر کر رہے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں دوسرے نبی کی جن کو اللہ تعالیٰ نے زندگی عطا کی ہوئی ہے، وہ حضرت خضر علیہ السلام ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام ظاہری طور پر اس دنیا میں تشریف لائیں گے جب دجال اس دنیا میں ظاہر ہوگا اور اپنا فتنہ فساد پھیلا رہا ہوگا، اور دجال لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے دین سے دور کرے گا، تو اس وقت حضرت خضر علیہ السلام لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے دین کا حکم دیں گے اور ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلائیں گے۔ دوسری روایت میں آتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو حضرت خضر علیہ السلام کا قصہ سنا رہے تھے کہ آپ نے فرمایا کہ حضرت خضر علیہ السلام کا باپ ایک بادشاہ تھا، اور وہ حضرت خضر علیہ السلام کو بادشاہت سے نوازنا چاہتا تھا، لیکن حضرت خضر علیہ السلام کو دنیا کی بادشاہت پسند نہ آئی، اور حضرت خضر علیہ السلام نے اپنے والد کی بادشاہت کا جانشین بننے سے انکار کر دیا، اور آپ جنگلوں کی طرف چلے گئے جہاں ان کو کوئی ڈھونڈ نہ سکا۔ وہاں آپ عبادت الہی میں مصروف ہو گئے، اور اسی دوران آپ کا گزر ایک آب حیات کے چشمے سے ہوا، اور چشمے سے پانی پی کر آپ تاحیات زندہ رہنے میں کامیاب ہو گئے۔ اور آپ کا تاحیات زندہ رہنے کا ذکر کافی روایات میں ملتا ہے کہ جس طرح حضرت انس نے ایک روایت نقل کی ہے کہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہری انتقال ہوا تو ایک بزرگ شخص سارے مجمع سے ہوتا ہوا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کے پاس آ کر رک گیا، اور اس شخص نے کچھ پڑھا اور واپس چل دیا۔ اس کے جانے کے بعد وہاں موجود لوگ صحابہ کرام نے پوچھا کہ یہ شخص کون تھا۔ اس مجمع میں اس کو کوئی بھی نہیں جانتا تھا، تو اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے کہ میں اس شخص کو جانتا ہوں، یہ حضرت خضر علیہ السلام ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے مصیبت زدہ لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں، اور حضرت خضر علیہ السلام لوگوں کی اصلاح کر کے ان کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق زندگی بسر کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ اور حضرت خضر علیہ السلام بہت ہی نیک اور خدا ترس انسان ہیں، اور بعض روایات کے اندر حضرت خضر علیہ السلام کا ذکر حضرت ذوالقرنین کے ساتھ بھی ملتا ہے۔ ناظرین گرامی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے بعد تیسرے زندہ نبی جن کا ذکر قرآن مجید میں 2 جگہ پر موجود ہے وہ حضرت الیاس علیہ السلام ہے، جس طرح تفاسیر میں بیان کیا گیا ہے کہ حضرت الیاس علیہ السلام کو ایک نورانی گھوڑے پر بٹھا کر آسمانوں کی طرف لے جایا گیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ میں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک پہاڑ سے گزر رہے تھے، اور وہاں سے گزرتے ہوئے ایک آواز سنائی دی کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا دے۔ یہ آواز سنتے ہی اللہ تعالیٰ کے نبی نے مجھے حکم دیا کہ اے انس، اس آواز کا پتہ لگاؤ کہ یہ کون ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں جب پہاڑ کے اندر گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک سفید پوش بزرگ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول تھا، اور جب اس شخص نے مجھے دیکھا تو کہا اے بندے، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہے؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا جی ہاں۔ تو اس شخص نے کہا کہ میرا سلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا دو، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرنا کہ حضرت الیاس علیہ السلام آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ اور میں واپس حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت الیاس علیہ السلام کا پیغام پیش کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے ساتھ لیا اور حضرت الیاس علیہ السلام سے ملنے کے لیے چل پڑے۔ جب آپ حضرت الیاس علیہ السلام کے پاس پہنچے تو میں ان سے کچھ دور کھڑا ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور الیاس علیہ السلام کافی دیر تک آپس میں بات کرتے رہے۔ تو اس دوران ان پر آسمان سے کھانا نازل ہوا۔ اس وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھی اپنے پاس بلا لیا، اور اس طرح ہم تینوں نے مل کر کھانا کھایا،
اور جب کھانا ختم ہوا تو میں نے دیکھا کہ ایک سفید پرندہ آسمان سے نیچے کی طرف آ رہا ہے، اور وہ پرندہ حضرت الیاس علیہ السلام کے پاس گیا، اور حضرت الیاس علیہ السلام اس پرندے پر سوار ہوئے اور آسمانوں کی طرف چلے گئے۔ اور بعض علماء کرام نے لکھا ہے کہ حضرت الیاس علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام ہر رمضان میں بیت المقدس میں تشریف لاتے ہیں اور وہاں پر روزے رکھتے ہیں اور حج کے موقع پر حج ادا کرتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں چوتھے نبی کی جو آج بھی زندہ ہیں۔ جس طرح اللہ تعالیٰ سورۃ مریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ وہ ایک نیک اور پرہیزگار انسان اور نبی تھے، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کو جنت سے اٹھا لیا تھا، اور شب معراج کی رات چوتھے آسمان پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت ادریس علیہ السلام سے ہوئی تھی، اور بعض روایات کے مطابق چھٹے آسمان کا ذکر بھی ملتا ہے۔ اور حضرت ادریس علیہ السلام زمین کی سیر و سیاحت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ادریس علیہ السلام ایک درزی کا کام کیا کرتے تھے، اور آپ کپڑوں کی سلائی کرتے جاتے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر بلند کرتے جاتے، اور جب شام ہوتی تو آپ کی نیکیاں بے تحاشا ہو جاتی۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی نیکیاں زمین پر رہنے والے ہر شخص سے زیادہ ہو جاتی، اور آپ کی نیکیاں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جمع ہو جاتی، اور حضرت ادریس علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھایا گیا تھا۔ اور ایک دفعہ ملک الموت حضرت ادریس علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو حضرت ادریس علیہ السلام نے انہیں کہا کہ مجھے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ملک الموت نے آپ کی جان نکال لی، اور پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ کو دوبارہ زندہ کر دیا گیا۔ آپ نے فرشتے سے درخواست کی کہ میں دوزخ کو دیکھنا چاہتا ہوں، اور آپ کو دوزخ لے جایا گیا اور وہاں کی سیر کروائی گئی، اور پھر آپ نے جنت کا ارادہ کیا، پھر آپ کو جنت کی سیر کروائی گئی۔ جب آپ کو جنت میں داخل کر دیا گیا تو حضرت ادریس علیہ السلام نے فیصلہ کیا اب میں یہیں رہنا پسند کروں گا۔ چنانچہ فرشتے نے کہا آپ اپنے مقام کی طرف واپس لوٹ جائے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ حضرت ادریس علیہ السلام کو جنت میں ہی رہنے دیا جائے۔ اور اس طرح حضرت ادریس علیہ السلام وہ چوتھے نبی ہیں جو زندہ جنت میں موجود ہیں۔ ہماری آج کی ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا، اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ باقی واللہ عالم، اور اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔